جب پاکستان نے ایران میں اٹیک کیا تو اگلے دن مارنگ بلوچ صاحبہ کا ایک بیان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے حملہ کیا ہے وہاں تو بیس کیمپس میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بلوچستان کے گمشدہ لوگ ہیں یا بلوچستان سے وہ لوگ یہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی مارنگ بلوچ صاحبہ نے سامنے آ کر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں انہوں نے BLA کو کنڈیم کیا ہو، جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ ٹیررزم ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہومیوپیتھک کا، تو شاید وہ ایک ہومیوپیتھک سے سٹیٹمنٹ تھی اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ وائلنس ہے جو کہ ہو رہا ہے بلوچستان میں اور ہم ہر قسم کے وائلنس کے خلاف ہیں۔ حالانکہ یہ وائلنس نہیں بلکہ اسے بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے ٹیررزم ڈکلیئر کیا جانا چاہیے۔ بلوچستان پچھلے کچھ دنوں سے لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ ویسے تو مسلسل بلوچستان میں ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ بلوچستان پر میڈیا میں بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ BLA نے پاکستان آرمی کے ایک بیس کیمپ پر اٹیک کی کوشش کی جو ریپیل ہو گیا، کوئی اتنی کیجویلٹیز وہاں پر رپورٹ نہیں ہوئی، BLA کے کچھ کمانڈر مارے گئے۔ اس کی فرسٹریشن تھی یا نہ جانے پہلے سے پری پلانڈ یہ چیز تھی، مگر اس کے بعد BLA نے خود ساختہ ایک چیک پوسٹ لگائی اور انہوں نے مسافر بسوں کو روکنا شروع کر دیا۔ پھر 3 بسیں انہوں نے روکی، اس میں سے انہوں نے مسافروں کو اتارا اور اس میں سے جو پنجابی مسافر تھے ID کارڈ چیک کرنے کے بعد تقریباً 23 کے قریب پنجابی مسافروں کو انہوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ یہ اس دن ہوا جس دن اکبر بگٹی کی برسی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے لیویز اہلکاروں پر حملہ کیا جو کہ ایک نسبتاً لیس اکوپڈ ادارہ ہے اور انہوں نے 10 کے قریب اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1-2 اٹیکس اور بھی کیے، ایک ریلوے ٹریک کو انہوں نے اڑا دیا اور ایک اوورآل انہوں نے اکبر بگٹی کی برسی کے دن پورے بلوچستان کو اپنے دھماکوں سے، اپنے اٹیک سے ہلانے کی کوشش کی۔ اس اٹیک کے بعد جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی یا اس اٹیک کے پیچھے کا ایک جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ بلوچیوں اور پنجابیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ بلوچیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، مور دین 50% آف بلوچ پاپولیشن وہ پنجاب میں رہتی ہے، وہ کئی عرصے سے پنجابیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، زندگی گزارتی ہے اور وہ یہاں پر سیٹل ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی یہاں پر درپیش نہیں ہے۔ لیکن اب ایک کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش اب سے نہیں ہے، یہ کوشش کئی دہائیوں سے جاری ہے کہ بلوچوں اور پنجابیوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ بلوچستان میں طرح طرح کی پراکسیز انوالو ہیں، انڈین ایجنسیز ہیں، دنیا بھر کی جتنی بھی ایجنسیز اور پراکسیز ہیں ان کی نظر بلوچستان پر لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے بلوچستان کے ایشو کو پاکستان میں ایک ہاٹ ایشو بنا کر رکھا جائے۔ اس اٹیک کے بعد کہیں نہ کہیں کسی حد تک ان کے اس ایجنڈے میں کامیابی ضرور نظر آئی، کیونکہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک چلی بلوچوں کے خلاف، یہ کہا گیا کہ ہم کوئٹہ ہوٹلز جتنے بھی ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم بلوچوں کے خلاف مختلف قسم کے نیریٹیو سامنے آئے، بلوچوں کی جانب سے بھی نیریٹیو سامنے آئے اور انہوں نے بھی اپنا جو موقف تھا وہ دنیا کے سامنے رکھا اور کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کی حد تک تکرار ضرور شروع ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ ان لوگوں نے بخوبی اٹھایا ہے جو خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، جو خود کو بلوچ مسائل کا ہیرو مانتے ہیں، جو شاید کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل ان کے پاس ہے۔ سر فہرست اس میں مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں اور اس کے علاوہ دیگر لوگ، اور یہ لوگ پچھلے کئی عرصے سے مسلسل اس قسم کے بیانات دے رہے تھے، اس قسم کا ایجنڈا سامنے رکھ رہے تھے جس سے بلوچوں اور پنجابیوں کے درمیان یہ ایشو شروع ہو سکے۔ BLA اور BRF جیسی تنظیمیں صرف بلوچستان میں نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ KP میں TTP اور ISKP جیسی پراکسیز ہیں جو کہ عوام کو بھڑکا کر رکھتی ہیں، سندھ میں بھی اسی قسم کے مسائل ہیں، پنجاب میں بھی بیچ بیچ میں اس قسم کی پراکسیز ضرور لانچ کی جاتی ہیں جو کہ پنجابیوں کو اینٹی اسٹیٹ نیریٹیوز کے اوپر اکسانے کی کوشش کرتی ہیں اور پاکستان مسلسل ان مسائل کا شکار ہے۔ ہم نے جہاں 75 سالوں میں 5-6 بڑی جنگیں لڑی ہیں، سامنے آ کر جنگیں لڑی ہیں، وہاں ہم نے مسلسل ایسی جنگیں لڑی ہیں تمام صوبوں میں جس سے ہمیں سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، امن و امان کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہماری عوام جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف کئی دفعہ اس کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پراکسیز کے خلاف پاکستان مسلسل 75 سالوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جہاں پر کچھ جینوئن ایشوز ہیں، ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، وہاں پر تعلیم کے ایشوز ہیں، وہاں پر رہائش کے ایشوز ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر ایشوز ہیں جو بہرحال بلوچستان میں موجود ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے اور اس کی ذمہ داری بلوچستان گورنمنٹ پر بھی بہت بڑی حد تک عائد ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی فگر ان کو سالانہ بلوچستان کے بجٹ کے لیے ملتی ہے جو نہ جانے کہاں جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے اور صرف ایک وہ جو اسمگلنگ کا ایک الزام پاکستان کی سیکیورٹی فورسز
پر آتا ہے کہ شاید بلوچستان سے کچھ اسمگلنگ کی جاتی ہے، اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر وہ تمام کرپشن چھپا لی جاتی ہے جو کہ پولیٹیشنز کرتے ہیں، جو کہ وہاں کی گورنمنٹ کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ جیسے لوگ جو کہ خود کو بلوچستان کا ہیرو سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کے جینوئن ایشوز کے اوپر بات نہیں کی۔ میں مہرنگ بلوچ صاحبہ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جنوری میں اسلام آباد آئی، ان کو ایک نیشنل ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، پنجاب سے ہی ان کے حق میں بڑی آوازیں اٹھی، یہ کہا گیا کہ وہ دختر پاکستان ہے، کسی نے ان کو صنفیان کہا، کسی نے ان کو پاکستان کی بیٹی کہا، اور مختلف قسم کے القابات ان کو دیے گئے۔ جہاں جہاں پنجاب سے ان کا قافلہ گزرا ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ اسلام آباد میں وہ پہنچی تو انہوں نے یہاں پر بڑا دھرنا دیا اور بڑا میڈیا نے ان کو کوریج دی، عمران ریاض خان، حامد میر، سینیٹر مشتاق اور اس طرح کے لوگوں نے ان کے کیمپس وزٹ کیے۔ وہاں پر اسٹیٹ نے ایک غلطی یہ کی کہ بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا اور کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے انہوں نے اپنی پولیس فورس کا استعمال کیا، جس سے مہرنگ بلوچ مزید نیشنل ہیرو بن کر ابھری اور لوگوں کو لگا شاید کچھ جنون بلوچستان کے وہ مسائل ہیں جن کو وہ لے کر آئی ہیں۔ اب جن مسائل کے ساتھ وہ یہاں پر آئی تھی، جن لوگوں کو وہ گمشدہ ڈکلیئر کر کے آئی تھی کہ جبری گمشدگی کا شکار ہیں، ان لوگوں میں سے اکثر لوگ بعد میں بی ایل اے کے ٹیررسٹ کے روپ میں سامنے آئے اور پتہ چلا کہ وہ کہیں نہ کہیں یا مارے جا چکے ہیں یا اب بھی بی ایل اے کی شرپسند اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے اندر وہ لوگ ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ جب پاکستان نے ایران میں اٹیک کیا تو اگلے دن مہرنگ بلوچ صاحبہ کا ایک بیان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے حملہ کیا ہے وہاں تو بیس کیمپس میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بلوچستان کے گمشدہ لوگ ہیں یا بلوچستان سے وہ لوگ یہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا خود سے کہ وہ لوگ جو کہ اگر ان کو وہ گمشدہ ڈکلیئر کر رہی ہیں، اگر وہ یہ ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ وہ جبری گمشدگی کا شکار ہیں، اسٹیٹ نے ان کو غائب کر رکھا ہے، تو وہ ایران میں بی ایل اے کے کیمپس کے اندر کیا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مہرنگ بلوچ صاحبہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ غفار لانگو کی بیٹی ہیں جو کہ ایک بہت ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ تھے اور انہی اندرونی کارروائیوں کے اندر وہ مارے گئے تھے بی ایل اے کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مسلسل جو ہے وہ بلوچستان کے ان ایشوز کے اوپر بات کی ہے جو کبھی بھی بلوچستان کے جینوئن ایشوز نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بی ایل اے پچھلے کئی عرصے سے مسلسل پاکستان آرمی کے کیمپس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ عوام کو نشانہ بنا رہی ہے، وہ پنجابیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کبھی بھی مہرنگ بلوچ صاحبہ نے سامنے آ کر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں انہوں نے بی ایل اے کو کنڈیم کیا ہو، جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ ٹیررزم ہے، بی ایل اے جو بھی کر رہی ہے، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ ٹیررسٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی نیوٹرل سی ایک سٹیٹمنٹ دیتی رہی ہیں جس نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اب ان معاملات پر بھی پہلے تو انہوں نے خاموشی اختیار رکھی اور جب بہت زیادہ ان پر سوشل میڈیا پر تنقید ہوئی تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہومیوپیتھک کا، تو شاید وہ ایک ہومیوپیتھک سے سٹیٹمنٹ تھی، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ وائلنس ہے جو کہ ہو رہا ہے بلوچستان میں اور ہم ہر قسم کے وائلنس کے خلاف ہیں۔ حالانکہ یہ وائلنس نہیں بلکہ اسے بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے ٹیررزم ڈکلیئر کیا جانا چاہیے۔ بی ایل اے کو کنڈیم کرنا چاہیے مہرنگ بلوچ صاحبہ کو کہ ان ساری کارروائیوں میں بی ایل اے ملوث ہے اور یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، لیکن وہ ایسا کبھی انہوں نے نہیں کیا اور نہ وہ آگے کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پر بھی آئی تو مجھے یاد ہے کہ فریدہ فاروقی صاحبہ اور ایک اور اینکر تھی، انہوں نے ان سے جب بی ایل اے پر سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ آگے سے اتنے غصے میں آ گئی اور انہوں نے ان سے مائک چھین کر ادھر ادھر پھینکنے کی بھی کوشش کی اور وہ وہاں پر سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے علاوہ بھی جب وہ ایک ناروے میں ان کی ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اور وہاں انہوں نے بڑی جذباتی سی ایک تقریر کی، لیکن جب ان سے بی ایل اے پر سوال کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کانفرنس کو وہاں پر ختم کروا دیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سٹرنگز پل کر رہے ہیں مہرنگ بلوچ صاحبہ کی، وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بی ایل اے اور اس طرح کے ایشوز پر بات کریں۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہم بات کو سمیٹنا چاہیں تو بلوچستان میں پراکسیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نہ صرف بلوچستان کے جینوئن ایشوز پر بات کرنے سے روکتی ہے بلکہ جو ہمیشہ چاہتی ہے کہ بلوچستان مسائل کا گڑھ بنا رہے، بلوچستان دہشت گردی کا گڑھ بنا رہے، بلوچیوں اور پنجابیوں، بلوچیوں اور سندھیوں، بلوچیوں اور پاکستان کے دیگر لوگوں کے خلاف مسلسل ان لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ تمام لوگ جو کہ اس طرح کی تنظیموں کو، جو کہ اس طرح کی پراکسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی بلوچستان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر خاص نظر رکھے، بلوچستان کے جینوئن ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ بلوچستان میں جاری اتنے عرصے سے جو ایشو ہے اس کو کوئی مناسب طریقے سے حل کیا جا سکے اور بلوچستان میں دوبارہ سے امن اور ایک خوشحالی کا جو خواب ہے بلوچوں کا، عوام پاکستان کا، وہ دوبارہ سے پورا ہو سکے۔